برحبیب خدا ختم انبیاء بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے، پڑھنے والے بہت زیادہ، تو انشاءاللہ سارے حضرات اپنے اپنے وقت پہ خطاب کریں گے. خطیب ملت اسلامیہ علامہ فراز حیدر کاظمی صاحب ممبر پہ موجود. میں گزارش کروں گا وہ تشریف لیں، مواد حسنہ سے مستفید فرمائیں. ان کے فوراً بعد جناب ذاکر البیت ملک امیر حسین جعفری صاحب وہ خطاب کریں گے، اور ثاقب عمران جعفری صاحب بھی تشریف فرما ہے. ٹھیک 6 بجے ذاکر البیت وسیم عباس بلوچ صاحب بھی اپنے وقت کے مطابق خطاب کریں گے. اور کافی حضرات انشاءاللہ رات گئے تک مجلس اعزاز رہے گی. سارے حضرات سے گزارش ہے بانی مجلس نشان بھائی کے وسعت رزق ان کے مرحومین اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہ بسم اللہ. واہ کیا کہنے بڑی دیر بعد کو نقیب ممبر سنے نہیں تو کسی نے اردو ہی نہیں بولنی ہوں گی. میں کہنا کسی نے اردو ہی نہیں بولنی نہ ہی بولتے افتتاح ہی فریدہ سنا نقیب ممبر گفتگو ہوئی اس کو 1 منٹ چ مزہ آ گیا. التماس سے دعا. بسم اللہ. صلوات مل کے بابا سے بلند پڑی. آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے. درود مل کے بابا سے بلند پڑی. یہ سارے حضرات بچوں کے ساتھ ساتھ ذرا بڑے بھی شریک ہو جائیں درود میں. مل کے بابا سے بلند پڑھ لیجئے. خوشنودی صاحب زماں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق المولا کریم شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے. آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات مجلس اعزاز میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے. ذیشان بھائی کے مہلک رزق کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات اس مجلس اعزاز کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم. خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے. سارے ذرا کوشش کریں اونچی آواز میں مل کے بابا سے بلند پڑھیے. جس نے لنگر کھایا وہ پڑھے صلوات. عزیزان گرامی قادر موالیہ نے حیدر کرار ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، اب تمام حضرات کے سامنے ملک کی صورتحال کی پیش نظر اپنا مذہب شیعہ پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی بندہ جو جاگ رہا ہے اس سے گفتگو ہے. اگر تو مجھے سننے کا مزاج ہے تو بتا دیں کہ خالی زور نہ لوایا جائے. میرا توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ہمارا مذہب بڑا آسان مذہب اور بڑا پرامن مذہب ہے. ہم اس ملک میں اقلیتی قوم نہیں ہے. ہمارا اس ملک میں حصہ ہے. اس لیے ہمیں اپنا مذہب بیان کرنے کا قانونی اور شرعی حق ہے کہ ہم دنیا کو اپنا مذہب بیان کریں. کسی کے مذہب کو چھیڑتے نہیں، اپنا مذہب ہم چھوڑتے نہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ اور باقی ہمارے مذہب کے بارے میں کچھ غلط فہم. بس بچہ بس بیٹھ جا بس ہو گیا کام. اپنے مذہب کے بارے میں
جو غلط فہمیاں سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے مذہب کے بارے میں پھیلائی گئی، اس لیے ہمارے مذہب سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ دیکھیے غلطی بندہ خود کرتا ہے، غلط فہمی کوئی ڈالتا ہے، اور آپ پر میرا امیر کائنات فرماتا ہے کہ ناخن بڑھ جائے نا تو ناخن کاٹا کرتے ہیں، انگلی نہیں کاٹا کرتے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بچہ تو پیر پیچھے کر لے، پیچھے ہو کے بیٹھ جا، ہاں انہوں چھاڑ دے تو۔ اور اگر ہمارے مذہب کے بارے میں کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو ہم غلط فہمی دور کریں گے، تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ایک شہر میں رہنا، ایک محلے میں رہنا، آپس میں دوستی یاری، رشتہ داری، برادری سب کچھ ہے، تو اس میں لڑائی جھگڑے فساد کی گنجائش نہیں۔ البتہ اگر کسی کو ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی نکالنی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا مذہب بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا مذہب ہے کیا۔ بات سے بات ہوتی ہے، فساد سے نہیں۔ اس لیے کچھ لوگوں کے غلط فہمیاں ہیں اور اسی غلط فہمیوں کی بنیاد پر لوگ مجلسوں میں آنے سے روک دیتے ہیں کہ جی مجلس سے نہیں جانا، تو اب جس کو روکا جائے وہ پوچھتا تو ہوگا کیوں نہیں جانا، تو اس کو دھمکا دیا جاتا ہے کہ اگر تم مجلس میں گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑی ایک جاہلانہ ساری دھمکی ہے کہ حسین کے مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ محمد و آل محمد کا تذکرہ ہے۔ جب تک نبی اور اس کی آل پہ درود نہ پڑھے نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس بندے کو بات سمجھ آ رہی ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، جتنی دیر بھی ہے میرے ساتھ جاگنا۔ اور وہ جس بیچارے غریب کا 15-20 لاکھ روپیہ لگا ہوتا ہے نکاح پہ، وہ پھر ڈر کے اس گلی سے گزرتا ہی نہیں، مطلب تروٹی بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ غلط فہمی ڈال دی جاتی ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، جتنے حضرات شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائے، میں صرف اپنا مذہب بیان کرنے کے لیے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ کبھی کسی مولوی صاحب کے منہ سے سنا ہے کہ یار جھوٹ بولنا بری بات ہے، نہ بولنا نکاح ٹوٹ جائے؟ کبھی کسی نے کہا ہو سود خوری نہ کرو؟ کوئی ڈرانے کے لیے کوئی بندہ کہہ دے کہ چلو گناہ چھوڑ دے گا اس ڈر سے۔ کوئی کسی نے کہا ہو سود خوری نہ کرو کہ نکاح ٹوٹ جائے؟ سارا دن بندے گانے سنتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ہو کہ گانا نہ سننا نکاح ٹوٹ جائے؟ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، سود خوری سے بھی نہیں ٹوٹتا، گانا سننے سے بھی نہیں ٹوٹتا، تو لعنت ایسے نکاح پہ جو ذکر حسین سن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ آل محمد سلامت رکھے۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں کے بارے میں پھیلا دی گئی ہیں تاکہ مجلس حسین میں کوئی نہ آئے۔ میرے کوئی اہل سنت بھائی اگر مجلس میں آتے ہیں تو وہ پیچھے جھجک کے نہ بیٹھا کریں، یہ رسول اللہ کے بیٹے کی مجلس ہے۔ آپ مجلس کے درمیان میں بیٹھے یا ممبر پہ آ کے بیٹھے، آپ یہ اپنے عشق کے حق رکھتے ہیں کہ رسول کی مجلس ہے، اس کے بیٹے کا تذکرہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھ بھی لے، یہاں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، یہاں آنے کے لیے باغیرت ہونا ضروری ہے، غیرت مند ہونا ضروری ہے، باضمیر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ حسین غیرت مندوں کا امام ہے۔ جو غیرت مند ہے وہ حسین کو اپنا امام مانتا ہے۔ وہ مجلس میں آگے بیٹھے، کوئی نکاح کسی حسین کا ذکر سننے سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی۔ دوسری، میرے مذہب کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے جو بالکل بے بنیاد بات ہے، کہ یہ گستاخ ہیں اور یہ لوگوں کو گستاخی پہ آمادہ کرتے ہیں، یا ممبروں پہ گستاخی کرتے ہیں، یا برا بھلا کہتے ہیں۔ بالکل ایسی بات نہیں۔ میرا مذہب بالکل امن کا مذہب ہے، میرا مذہب کسی فساد کا مذہب نہیں، سلامتی کا مذہب ہے۔ اور مذہب کے بارے میں سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علی کو شریعہ مانتے ہیں، کسی کی زید میں مانتے ہیں کہ علی رسول کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کو مانتے ہی نہیں، صرف علی کو مانتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہیں سے میرا مذہب شروع ہے۔ جس کی توجہ ادھر ادھر ہوگی اسے میرا مذہب سمجھ نہیں آئے گا۔ جس کی توجہ میری جانب ہے میں اسے اپنا پیغام دے کے جا رہا ہوں، ان بچوں کو بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ کہیں جھگڑا فساد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو پوچھے اس سے کہے بھی میرا شیعہ مذہب سن۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ صرف علی کو مانتے ہیں،
آپ کسی اور کو مانتے ہی نہیں، تو علی کو ہم نے خود سے نہیں مانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب رشتہ داری کا مذہب نہیں ہے۔ شیعہ مذہب کسی کو رشتے کی وجہ سے نہ مانتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ شیعہ مذہب کی بنیاد کردار کی ہے۔ شیعہ مذہب کردار کی وجہ سے مانتا ہے، کردار کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ آپ چپ کر گئے یا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ رسول کے بھائی ہیں، ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ زہرا کے شوہر ہیں، ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، ہم نے علی کو مانا ہے علی کے کردار کی وجہ سے۔ چپ کر جانے والوں، اگر علی بھی محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے، نہ کسی بندے کو بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ میں چلیوڑ شہر میں ہوں، میں پتھروں کے سامنے خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہم نے علی کو، میں اپنے مذہب کی دلیل دے رہا ہوں، آپ کو شیعہ مذہبی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے علی کو مانا ہے علی کے کردار کی وجہ سے، اور علی بے عیب کردار کا مالک ہے۔ علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے۔ نہ چپ کر جانے والوں، یہ میرے جذبات نہیں، کائنات کے سلطان نبی نے کہا تھا القرآن مع علی وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا، کائنات کا سلطان کبھی نہ فرماتا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ جچتا بھی علی کو قرآن ہے، قرآن کو جچتا بھی علی ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وعدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہیں، علی کرنے سے بھی نمازیں نہیں ٹوٹتی ہیں، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، آخری حلالی تک قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے جاگو یار میرے ساتھ، توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرت؟ شیعہ مذہب قرآن کا مذہب، کردار کا مذہب۔ میں اپنا مذہب ثابت کر سکتا ہوں، کسی سے گلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم نے علی کو مانا ہے علی کے کردار کی وجہ سے۔ آپ جاگ گئے، میں جملہ بڑھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے علی کو مانا ہے شیعہ و کردار کی وجہ سے مانا تو مانتے رہو، لیکن شیعہ مذہب کردار کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اسے تب مانیں گے جب علی کے علاوہ یا 14 کے علاوہ کسی اور کو تم نے کردار کی وجہ سے مانا ہو، کسی اور کو کردار کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ بھیجا میرا بچہ پیچھے چکڑے، ایڈی اوکھی گلی پار کی تھی۔ یار یہ انتظامیہ والوں سے مہربانی کرو، پیچھے روکو، میں مجلس پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، سارا مجمع اس بچے کو دیکھ رہا ہے کہ جاندہ کتھے ہوئے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہیں، میں نے ابھی کیا سوال کیا، اپنے مذہب کا خود ہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ بادشاہ لوگ ہیں، تسی بڑے بڑے خطاب سن بیندے ہوتے، جیڑی کام دی گال ہے اس ٹائم تسی سن دے کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کو ملک میں عزاداری کے لیے ہر مومن کی ضرورت پڑ گئی عزاداری کو۔ بعد میں کہے گے جی ہمیں تو بتائیے نہیں گیا ممبروں میں۔ میں آپ کو یکم ربیع الاول کی دعوت دینے آیا کہ یکم ربیع الاول کے لیے تیار رہنا، لیکن اس سے پہلے جھگڑا کرنے کی اور فضائی نہیں ہے۔ اپنا مذہب بتا رہا ہوں، لوگوں کو بتاؤ ہمارا مذہب کیا ہے۔ ہمارا مذہب کردار کی بنیاد پہ تھا۔ آپ چپ کر گئے ہیں۔ بندہ جو آپ سے پوچھے بھئی علی کو مانا، 14 کو مانا کردار کی وجہ سے، شیعہ وہ مانتے رہو، ہم تو تب مانیں گے شیعہ مذہب کردار کا مذہب ہے جب آپ ان 14 کے علاوہ، علی کے علاوہ کسی ایک کو مانیں۔ کوئی بتاؤ جس کو کردار کی وجہ سے مانا ہو، کردار کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ تو اللہ کا قرآن کھول، اللہ کے قرآن میں ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے۔ بیوی کا نام آسیہ ہے، شوہر کا نام فرعون ہے۔
دونوں میں طلاق ہوئی کوئی نہیں، رشتہ داری ہے۔ آسیہ دا نام سنیا ہے جیسے فرعون دا ہی سنیا ہے ویسے 4-5 بندے آندے نے بسم اللہ، باقی ایک بندہ میں ایڈا پریشان ویکھیا نا کہ ہوئے آسیہ دی گل شروع کر لی کہ جو میں پتہ نہیں نہیں کری دی۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، سرکار مچھا دے ہاتھ پھیرنا تے نہ سمجھ آنی، یہ تے بولن نہ سمجھ آنی ہے۔ قوم وہ بیٹھی ہوئی ہے جسے علی بادشاہ نے حکم دیا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ حق کے لیے بولنا تمہاری پہچان ہے، اس لیے لوگوں کو تم برے لگتے ہو اور اس لیے تم پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ آسیہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون آسیہ کا شوہر ہے۔ آجا میرا بچہ اتھیا اٹھی بیٹے اتھے کھڑا تھی چال ہوں اتھے کھڑا رہے میں تینوں ڈیندے پہ میں تو نہیں ڈیندے پہ پوری طرح ایک لیے کوئی دیکھ گنن بھئی بال کے ودا کریں دا ٹھیک ہے جی ہون کو اور کسی نے بھی کھانا ہے تو میں بھی کھا دینا چاہیے۔ سر اگے بیٹھا نو چھوڑو نا، اگے بیٹھے ایڈے پریشان نے، ادھر رنگ اٹھ گیا ہے کہ میں آکھیا آسیہ فرعون دی بیوی، انہیں آکھر میں پرچے علی گال کر دیتی ہے۔ اگو جلہ سب تو اگو بیٹھے ہو پریشان بیٹھا ویسے توجہ ہے کہ نہیں؟ ہون سیاپا ہے کہ بولنا لے پچھے وان بیٹھے ہو تے جڑے چوپ ہیں او نہیں ہون مجمع پوچھا جاتا کی کرنا جڑے پچھوں وہ گال سمجھ رہے ہو اگلے والے بعد سمجھا لے ہو جی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ نہیں میں نے دعویٰ بڑا کر دیا ہے تسی پریشان ہو گئے ہو۔ دعویٰ صرف اتنا کیا ہے کہ میں 14 کے علاوہ کردار سے ثابت کر رہا ہوں اپنا مذہب کہ میرے مذہب کی بنیاد کردار ہے کہ ان کے علاوہ بھی کسی کو ماننا چھوڑا ہے کردار کی وجہ سے۔ آسیہ فرعون کی بیوی ہے اور دونوں میاں بیویاں طلاق دونوں میں ہوئی کوئی نہیں، فرعون نے قتل کروایا تھا اور آسیہ پہ سلام ہے، فرعون پہ لعنت ہے۔ چپ کر جانے والوں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آسیہ کو نہیں ماننا فرعون کی بیوی ہے یا فرعون کو کچھ نہ کہو، آسیہ کا شوہر ہے۔ ہم نے آسیہ پہ سلام کیا ہے، فرعون پہ لعنت کر دی۔ بندے پریشان ہے کہ فرعون پہ لعنت کب ہوئی ہے؟ آج روح قرآن لانتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ شاباش کو بندے بیٹھے انہیں میری گال سنانا لے یار، جنہوں نے ابھی بہت بڑی نامور شخصیات کو سنا ہے انہیں تو مجھ طالب علم کی بات آسانی سے سمجھ آ دینی چاہیے۔ مشکل باتیں آپ سن لیتے ہیں، آسان باتوں پہ آپ چپ کر جاتے ہیں۔ فرعون دیکھیں قرآن کی روح سے لانتی ہوتا ہی وہ ہے، شیطان عابد نہیں تھا، بنا ہوا تھا، اللہ نے لعنت ڈال دی۔ اب قرآن کا قانون یہ ہے کہ لعنتی وہ ہوتا ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ فرعون بھی اسی لیے لعنتی ہے کہ جو نہیں تھا بن بیٹھا۔ میرے مذہب پہ اعتراض نہ کر کہ یہ ممبروں پہ شاید برا بلا کہتے، ہم کسی کو نہیں کہتے، ہمیں اپنے مولا کے فضائل پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی، ہم نے تو کبھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے پیچھے چڑھا ہوا ہے گستاخی کا ڈنڈا لے کر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے شیعہ مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا نام ہے، یہ 14 کے فرمان کا نام ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی ہر کسی پہ نہ لعنت ہوتی ہے نہ سلام ہوتی ہے، جسے قرآن کے سلام کر دیتے ہیں، جسے قرآن کے اس پہ لعنت کر دیتے ہیں۔ شیعہ مذہب کا قانون بھی قرآن سے ملا کے دے، قرآن میں لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ شیعہ مذہب میں بھی ہر کوئی لعنت کے قابل نہیں ہوتا، شیعہ مذہب میں بھی لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے۔ شاباش شاباش، جاگو میرے ساتھ، تمہیں حسین کا واسطہ ہے میرے ساتھ جاگنا، تمہاری آوازوں میں بن کے بول رہا۔ شیعہ مذہب میں یعنی جو بندہ پریشان بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نہ ہو، شیعہ مذہب میں اللہ نہ ہو بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لعنتی ہے۔ نبی نہ ہو بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لعنتی ہے۔ امام نہ ہو بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لعنتی ہے۔ سید نہ ہو بن بیٹھے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ سید نہ ہو بن بیٹھے، لعنتی ہے۔ ہر کوئی نہیں، جو نہ ہو اور بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لعنتی۔ نہیں سید نہ ہو بن بیٹھے، یہ تو کوئی بھی ہو اسے لعنتی کہے گا نا۔ بجڑا ایک سید ہے ہی نہیں، وہ اخوان لا پہ سناؤ چنیوٹ والو سلام کرو گے؟ جڑے پیچھو بیٹھے تھوڑا تھوڑا بول دے، وہ لنگر شنگر کیتا ہے، ڈھیر بنایا ہے نشان نے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ آؤ بسم اللہ۔
آگن ٹھیک ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت؟ شیعہ مذہب کردار کا مذہب ہے بھائی، کردار کی وجہ سے مانتے ہیں، کردار۔ اچھا فرعون پہ تو لانتی ہے نا، وہ تو اللہ نہیں تھا بان بیٹھا، تو جو اتنا بڑا گناہ کرے وہ تو لانتی ہوتا ہے۔ آسیہ پہ سلام کیوں ہے؟ مومنہ تھی، شاباش، یہ شیعہ مذہب ہے، یہ شیعہ مجلس ہے۔ بچے کو پتہ ہے آسیہ مومنہ تھی، جڑا سب تو پرانا بزرگ بیٹھے نا، کوئی اٹھ گیا کہ میں مبلغ اعظم صاحب نے سنیا سی، آج تو 60-70 سال پرانے، کوئی مناظرہ سی، اونا چی کوئی ایک مولوی اور کہہ رہے سی ایک کتاب دے آسیہ دا کلمہ ہے، کوئی پرانے سے پرانا بزرگ کہہ دے کہ آسیہ کا کلمہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے یا کسی عالم سے سنا ہے، اس کا کلمہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ بھائی نے کہا قرآن کہتے ہیں وہ مومنہ ہے، بغیر کلمے کے مومنہ۔ مسلمان کہتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہوتا ہے۔ آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مومنہ ہو گئی۔ پتہ کرو جا کے کہ کلمہ پڑھے بغیر مومنہ ہو کیسے گئی؟ صرف ایک جواب آئے گا، اس کا کردار بڑا اچھا تھا۔ تو پوچھو کردار کیا تھا، کام کیا کیا تھا؟ کہا جی کام ہی ایک ایسا کر گئی، اللہ نے کلمہ سننا گوارا نہیں کیا، اسے ڈائریکٹ مومنہ عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ تو پوچھو کام کیا کیا تھا؟ جواب ایک آئے گا، دراصل آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی، آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی، آسیہ ایک نبی پال بیٹھی تھی۔ تو میں نے کہا غیرت بن قرآن کا فیصلہ مان۔ قرآن کہتے ہیں جو نبی پالے کافر نہیں ہوتا۔ بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آ رہی، جو نبی پالے اللہ یا رسول یار، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا جو موسیٰ پالے وہ مومنہ، جو فخر موسیٰ پالے وہ کلمہ ہی نہیں لکھی۔ نہیں، دوسری دلیل دیتا ہوں۔ موسیٰ جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں آئے تھے، آسیہ اٹھا کے پیار کر رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے 70,000 بچہ مروانے والے کے گھر میں، اس کے دل میں نے موسیٰ کی محبت ڈالی، فرعون کے دل میں۔ اس نے آسیہ سے کہا سارا پیار خود کرو گی، کو تھوڑا ہمیں بھی کرنے دو۔ اس نے موسیٰ فرعون کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی چلیوٹ والوں نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا، داڑھی پکڑ کے موسیٰ نے سب سے پہلے فرعون کو تھپڑ مارا۔ آپ چپ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا کلیم اللہ، 70,000 بچہ آپ کی دشمنی میں مروا بیٹھا ہے، آپ کو اٹھا کے پیار کر رہا تھا، آپ نے بات نہیں کرنی تھی تو منہ پھیر لیتے، تھپڑ کیوں مارا ہے؟ عجب نہیں موسیٰ کی آواز ہے۔ زمانے کے جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، نبی ایک دن کا بھی ہو تو کافر کی گود برداشت نہیں کرتا۔ بولو یار تمہیں حسین کا واسطہ ہے، جسے بات سمجھ میں آ رہی۔ نبی ایک دن کا بھی ہو کافر کی گود برداشت ہی نہیں کرتا۔ اور 70,000 بچہ مروایا تھا فرعون نے کہ موسیٰ نہ آئے۔ پھر موسیٰ آیا اور اللہ نے اپنی حجت کو فرعون کے گھر بھیج دی، سب سے بڑے دشمن کے گھر۔ کبھی سمجھ آئی ہے اس بات کی کہ اللہ نے ایسا کیا کیوں؟ سب سے بڑے دشمن کے گھر اللہ نے حجت خدا کو بھیج دیا۔ آپ پریشان ہو گئے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اس واقعے کی اللہ نے کیوں بھیجا تھا۔ دیکھیے ہم سے سوال ہوتے ہیں کہ آپ کا امام مہدی غائب ہے، وہ کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گا؟ مدینے نہیں آئے گا، وہ کربلا میں نہیں آئے گا، وہ نجف میں نہیں آئے گا، وہ قازمین میں نہیں آئے گا، وہ سامرہ میں نہیں آئے گا، وہ بغداد میں نہیں آئے گا، وہ کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گا؟ بندے 100 دلیلیں دیتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، لیکن ایک دلیل ہے، میں قرآن کی دے کے میں اپنی بات تمام کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے کے گھر اپنی حجت کو بھیج دیا۔ یہ آپ نے 4-5 سال پہلے سوشل میڈیا کبھی جا کے 4-5 سال پہلے کی سوشل میڈیا کی رپورٹنگ چیک کر لینا۔ سعودی عرب والوں نے ایک دن اعلان کیا تھا کہ کعبے کی چھت پہ امام مہدی آئیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، یعنی انہوں نے کہا اگر کعبے کی چھت پہ آئے گا ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تب جا کے سمجھ میں آیا تھا کہ جہاں دشمنی سب سے زیادہ ہو اللہ حجت وہی بھیج دیتا ہے۔ بسم اللہ۔ میرا مذہب کردار کا ہے، قرآن سے تجھے دلیل دی ہے
کربلا سے دلیل لے، 9 لاکھ پہ لعنت ہے۔ جی 8 10 12 15 قاتلوں کے نام ہوں گے، تاریخوں میں ملتے ہیں، ذاکرین سے سنتے ہیں، صحیح ہے۔ 9 لاکھ سے کسی نے نہ پتا کہ کون کون تھا، تعداد کا ہی پتا نا کہ 9 لاکھ تھے۔ آنکھ بند کر کے لعنت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لعنتیں بڑی کرتے ہیں، ہر کسی پہ نہیں، ہم 9 لاکھ پہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ 9 لاکھ پہ لعنت ہم کرتے ہی اس پہ ہیں جو حسین کے مخالف کھڑا ہو۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ۔ اچھا 9 لاکھ پہ لعنت ہے، آنکھیں بند کر کے کر دیتے ہیں۔ اب شیعہ مذہب دکھا رہا اور پیمانہ کردار کا دے کے جا رہا۔ 9 لاکھ میں سے عین وقت پہ ایک نکلا، وہ حسین کی بارگاہ میں آیا۔ ہم جا کے روزے پہ سلام بھی کرتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی ہدیہ کرتے ہیں۔ جناب اور ہم نے نہیں دیکھا۔ اچھا بکر کو پوچھے چنیوٹ میں کھڑا ہو کے، ابھی کوئی پوچھ لے کہ پیمانہ کیا ہے کہ صاحب کردار ہونے کا، کہ اس کو کردار والا ماننا ہے، اس کو علیہ السلام ماننا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ اس کا کردار ٹھیک ہے؟ وہ کربلا میں حسین ابن علی بتا کے گئے ہیں کہ صاحب کردار کون ہے۔ حسین ابن علی نے بتایا، توجہ میری جانب رکھو یار، میں تمہارے مدد کی وکالت کے لیے کھڑوں، صاحب کردار کون ہے؟ حسین مہر لگا کے گئے، یہ بیل حسین پاس کر کے گئے ہوئے ہیں کربلا میں کہ کسے صاحب کردار ماننا ہے۔ اور نے آ کے ایک جملہ کہا، شبیر نے معیار بتایا کہ صاحب کردار ہونے کی دلیل یہ ہے۔ اور نے کہا مولا کیا میرا جرم معافی کے قابل ہے؟ حسین کی آواز آئی، اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن ماں زہرا کا حیا کیا تھا۔ حسین بتا کے گئے جو سیدہ کا حیا کرے اسے علیہ السلام مان لینا، معیار ہے کردار کا۔ بل پاس کروانا بڑی آسان بات، شیعوں سے دشمنی رکھ بڑی آسان بات۔ پہلے تاریخ کا پتہ کر، جو حسین کے سامنے لشکر کھڑا تھا وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، نمازی تھے، حافظ تھے، کلمہ گو تھے۔ رونا اسی بات کا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک نمازی حافظ قرآن نے محمد کی بیٹی کے سر سے برقع اتار لیا۔ بس ایک جملہ ہے، اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی تو۔ مصائب ہے اور مصائب میں ادھر ادھر دیکھنا اپنی نماز خراب کرنے کے مترادف۔ چیلم ہے غریب کا کچھ دنوں کے بعد۔ آؤ بسم اللہ، آجو میرا بیٹا، آجو، میں نے ایک جملہ پڑھنا۔ نیاز حسین، میں مومنین مومنات سے گزارش کر رہا ہوں، ایک جملہ مصائب کا پڑھ دیں۔ کسی چوراہے میں اتنا وقت، اتنی جگہ علی کی بیٹی کو شام میں مل گئی ہوتی نا، کائنات دیکھتی بہن بھائی کو بیان کرتی کیسے۔ مائیں بہنیں چوک میں بیٹھی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے گھر کی باتیں ختم نہ ہو۔ یہاں بیٹھی ہو تو رو علی کی بیٹی کے پردے کو، جس کی چادر کا صدقہ تمہارے سروں پہ چادر ہے۔ یہاں بیٹھنا اس کا مقصد ہے دنیا کو اپنے مذہب کا پیغام دینا ہے۔ چیلم کرنے آ رہی ہے بھائی کا علی کی بیٹی، اور جانتے ہو کہ شام کی مالک ہے، شام سے نکلی، دو رستے پہ سواریاں کھڑی کر کے سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں سیدھا مدینے جاؤں یا کربلا سے ہو کے جانا؟ معمل سے آواز سجاد میں بے کفن چھوڑ رہی تھی، مجھے کربلا لے چل، میں جا کے دیکھوں اس کی قبر بنی ہے یا نہیں بنی۔ اتنی عظمت کی مالک اللہ کی حجت، جس کی مرضی کے بغیر گلی کا موڑ نہ مڑتی ہو، اسے زینب عالیہ کہتے ہیں۔
میں تیری بے پرواہی کی نظر یہ جملے نہیں کر سکتا، صرف مصائب کی تکمیل کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ کربلا کی شرحد آئی، بیمار نے اللہ جانے کتنی مدت کے بعد اپنی مرضی سے اپنی کمر کو سیدھا کیا، یہ مقتل کی طرف آواز دے کے کہتے ہیں اکبر سینے کی برچھی آسان ہے، قاسم گھوڑوں کی ٹاپیں بڑی آسان ہے، علی اصغر گلے کا تیر آسان ہے۔ یہ فرات کی طرف نظر پڑی، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں معاف کرنا چاچا غازی، بازو کٹوا کے سر پہ گرد کھا کے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آنا بڑا آسان ہے۔ آپ نے ہائے بھی نہیں کی، لاشیں شہیدوں کی طرف گئی۔ گرز آسان ہے، برچی آسان ہے، نیزہ آسان ہے، گھوڑے کی ٹاپیں آسان ہے، تو مشکل کیا ہے؟ رو کے سید کہتے ہیں زینب جیسی ماں کو بغیر برقع کے شرابیوں کے دربار میں بدماشوں کے مجمع میں لے وسیع عالم الذین ظلم علیہ